بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ sirat.e.mustaqeem نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 16 جنوری 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جاتا ہے۔ سورہ الانعام کی آیت 17 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کرنا چاہے تو کوئی اسے دور نہیں کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر مکمل عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بہت اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھا کریں تاکہ بر وقت تمام اطلاعات آپ تمام بھائیوں کو مل سکیں۔ ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ پاکستان سے سعودی عرب آنے والے ایک بھائی نے اہم میسج مجھے شیئر کیا، جس پر میں ان کا شکر گزار بھی ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا وبائی مرض کرونا کا جو PCR ٹیسٹ کروایا تھا، اس کو انہوں نے شوکت خانم ہاسپٹل سے کروایا تھا۔ سعودی عرب آنے کے لیے جب وہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو بورڈنگ کے ٹائم ان کا یہ PCR ٹیسٹ ریجیکٹ کر دیا گیا، یعنی اسے نہیں مانا گیا۔ نہ صرف ان کا بلکہ 15 اور بھی مسافر سوار تھے، ان تمام کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئیں۔ یاد رکھیں، سعودی حکومت کی جانب سے جو مستند ادارے ہیں، شوکت خانم بھی ایک اچھا ہاسپٹل ہے، مگر وبائی مرض کرونا کے جو لسٹ سعودی حکومت کی جانب سے جاری کی گئی ہے، ہر علاقے میں، ہر صوبے میں اس کے ہاسپٹلز موجود ہیں۔ اس کے ذریعے ہی آپ تمام بھائی وبائی مرض کرونا کا PCR ٹیسٹ کروائیں تاکہ سعودی عرب آنے کے لیے ایئرپورٹ پر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی مشکل نہ پیش آئے۔ محمد عمران نامی اس بھائی نے اہم معلومات شیئر کی ہیں، جس پر بہت سارے غیر ملکی افراد کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس ویڈیو میں آپ کی ریکویسٹ کے لحاظ سے میں نے خبر شیئر کی ہے تاکہ دوسرے پاکستانی بھائی جو کہ شوکت خانم کے ذریعے اگر ٹیسٹ PCR کا کرواتے ہیں تو کسی بھی طور پر انہیں مشکلات نہ ہوں، دوسرا ہاسپٹل آپ چوز کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ دوستو، سوشل میڈیا کی مشہور اپلیکیشن واٹس ایپ کے بارے میں تازہ ترین خبر آئی ہے کہ 8 جولائی سے جو انہوں نے نئے قوانین سیکیورٹی سسٹم کے لحاظ سے جاری کرنے تھے، اسے ملتوی کر دیا ہے، یعنی ارادہ ملتوی کر دیا گیا ہے۔ 8 جولائی کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ کی انتظامیہ کو اپنی شکایت درج کرائی تھی کہ ان کا یہ جو قوانین کے لحاظ سے ترمیم کر رہے ہیں یہ بالکل بھی صحیح نہیں، جس کے بعد واٹس ایپ نے کہا کہ اس بارے میں ہمارا شیڈیول چینج کر دیا گیا ہے، ہم اپنے صارفین کی جو فوقیت ہے اسے اولین ترجیح دیں گے، اور 8 جولائی کے بارے میں جو فیصلہ کیا جا رہا تھا اسے فی الوقت ابھی نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ دنیا میں سوشل میڈیا پر کمیونیکیشن پیغام رسائی کا ایک بہت آسان اور جدید طریقہ ہے، جس سے کروڑوں بلکہ اربوں لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ تمام تر صورتحال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ 15 مئی تک اسے ملتوی کیا جائے گا، اور 15 مئی کو بھی تمام تر اقدامات صارفین کی بہتری کے لیے ہی کیے جائیں گے تاکہ کسی کا ڈیٹا بھی کسی طور پر بھی ضائع نہ ہو اور اسے مکمل سیکیورٹی بھی فراہم کی جا سکے۔ یاد رکھیں، واٹس ایپ اس وقت فیس بک کی ملکیت ہے، اور اس بارے میں فیس بک کے ذریعے واٹس ایپ پر اب باقاعدہ اشتہار یعنی ایڈورٹائزمنٹ بھی چل سکتی ہے۔ سعودی عرب میں رہنے والے بہت سارے غیر ملکی افراد کے اقامے کے قوانین اور ان کی سیلری سے متعلق قوانین، ان کی رہائشوں کے مسئلے مسائل، خروج عود اور خروج نہائے کا بہت زیادہ مسئلہ سعودی عرب اور دیگر گلف کنٹری میں دیکھا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر 2021 میں جو نئے قوانین آنے جا رہے ہیں، بہت سارے مسئلے مسائل کفیلوں سے ٹرانسفر ہو کر غیر ملکی افراد کے پاس آٹومیٹک شفٹ ہو جائیں گے، جس میں غیر ملکی افراد اپنا فائنل ایگزٹ، خروج نہایہ جسے کہا جاتا ہے، اور ایگزٹ ری انٹری ویزا یعنی خروج عود کا ویزا خود ہی لگا سکیں گے۔ اگر موجودہ نظام کے تحت جن افراد کے اقاموں میں بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں، وہ اب کیا کریں، یہی سوالات مکتب عمل سے پوچھے بھی گئے ہیں۔
مکتب عمل نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے کہ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے اقامہ قوانین کے تحت کمپنی یعنی کفیل اس بات کا مکمل طور پر پابند ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کی ذمہ داری پوری کرے۔ وہ ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ تفصیلات مکتب عمل نے مزید بتائی ہیں کہ انہیں بروقت تنخواہ کی ادائیگی، رہائش کی سہولت، طبی سہولت، اقامے کی تجدید، خروج عود یعنی چھٹی بھیجنا اور خروج نہایہ کی فراہمی، یہ تمام کفیل کی ذمہ داریاں ہیں۔ موجودہ قوانین کے تحت کفیل کی مرضی کے بغیر خروج نہایہ نہیں لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ سعودی محکمہ پاسپورٹ میں کفیل کے ابشر سسٹم سے ہی خروج نہایہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ اختیار فی الوقت کفیل کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں۔ ایسے تمام غیر ملکی افراد جو مستقل طور پر چھٹی جانا چاہتے ہیں یا فائنل ایگزٹ جانا چاہتے ہیں تو کفیل سے کہہ کر اقامہ تجدید کروائیں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا دوسرا حل اس کے خلاف مکتب عمل میں کیس جمع کرانا ہے۔ جس ملک سے بھی آپ کا تعلق ہے اپنے سفارت خانے کے ویلفیئر سیکشن میں جا کر قانونی مدد حاصل کریں۔ مکتب عمل اس بارے میں آپ کی مزید کیس کو تیز کر دے گا۔ سعودی عرب کے قریبی ہمسایہ ملک وبائی مرض کرونا سے کافی متاثر ہو رہے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات یعنی UAE شامل ہیں۔ صرف ایک ہفتے میں وبائی مرض کرونا کی تعداد میں 1500 سے 3500 تک کا اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں ریکارڈ 3407 نئے مریض ہونے کی تصدیق سامنے آئی۔ وبائی مرض کرونا کے بڑھ جانے کے بعد وبائی مرض کے ٹوٹل کیسز 2,46,376 ریکارڈ پر آئے ہیں۔ یاد رکھیں، نئے مریض مختلف قوموں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے یہ متحدہ عرب امارات پہنچے ہیں۔ اس بارے میں متحدہ عرب امارات کی جو وزارت صحت ہے ان کی جانب سے کہا کہ لازماً طور پر احتیاطی تدابیر کا سلسلہ جاری رکھا جائے، سماجی فاصلے مزید بڑھائے جائیں تاکہ وبائی مرض کرونا کے کیسز کو ہم کنٹرول کر سکیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران وبائی مرض کرونا کے زیر علاج مریضوں میں 7 مریض انتقال کر گئے۔ اسی بنیاد پر وزارت صحت UAE نے سخت اقدامات کرنے کے لیے کہا ہے۔ آنے والے دنوں میں کیا فیصلے UAE کی حکومت کرتی ہے، یہ اب دیکھنا ہوگا۔ سعودی عرب میں وبائی مرض کرونا کے کیسز پچھلے ایک ہفتے تک 100 کے قریب پہنچ گئے تھے، جس میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ تمام لوگ احتیاط کریں۔ لاسٹ رپورٹ کے مطابق تقریباً 250 کیسز سامنے آئے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی ہنگامی کمیٹی نے ممالک سے اپیل کی ہے کہ وہ وبائی مرض کرونا کے دوران محفوظ سفر کو یقینی بنانے کے اقدامات کریں، لیکن آنے والے مسافروں سے ویکسینیشن کا ثبوت نہ مانگا جائے۔ جمعے کے روز جاری کیے گئے ایک بیان میں عالمی ادارہ صحت نے کہا کہ وبا کے پھیلاؤ کو کم کرنے میں ویکسین کے اثرات ابھی تک معلوم نہیں ہیں اور ویکسین کی موجودہ دستیابی بھی بہت زیادہ کم ہے۔ کمیٹی نے تجویز دی ہے کہ ممالک کو مختلف آنے والے جو مسافر ہیں وبائی مرض کرونا ویکسین لگوانے کا ثبوت نہ مانگا جائے تو بہتر ہے۔ عالمی ادارے کی ہنگامی کمیٹی نے کہا کہ وبائی مرض کرونا کی جو نئی قسم کے مطالعے میں کافی زیادہ پیچیدگیاں سامنے آ رہی ہیں اور سائنسدان مکمل طور پر کوشش کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں معلومات حاصل کی جائے۔ آئندہ 100 روز کے اندر ہی مختلف ممالک میں جو ویکسین ہے اس کی مہم چلائی جائے گی۔ اگلے 100 دنوں میں ہر ملک میں وبائی مرض کرونا ویکسین لگتے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ طبی کارکنوں اور وبا سے زیادہ خطرہ والے افراد کو پہلے تحفظ دیا جائے۔ سعودی عرب میں رہنے والے غیر ملکی افراد کا اہم مسئلہ جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ایک غیر ملکی نے مکتب عمل جس کا نیا نام وزارت افرادی قوت ہے، ان سے پوچھا کہ جولائی 2020 سے ان کی کمپنی اور کفیل جس میں وہ کام کرتا ہے انہیں تنخواہ نہیں دے رہے اور اس کا اقامہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ بہت بار کمپنی اور کفیل سے کہا گیا کہ اس کا اقامہ بنایا جائے، مگر وہ اب نہیں بنا رہے اور اب یہ شخص بہت پریشان ہو گیا ہے، اپنے حقوق کے لیے بات کر کر کے تھک چکا ہے۔ وزارت افرادی قوت نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔
سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی ملازم دو صورتوں میں اپنے کمپنی اور کفیل کے ساتھ مصالحت کر سکتا ہے۔ اصولی طور پر غیر ملکی ملازم کے حقوق دینے سے انکار یا اقامے کی تجدید نہ کرانے کی صورت میں لیبر آفس کے ذریعے دوستانہ ماحول میں مصالحت کرائی جا سکتی ہے۔ اگر یہ کوشش ناکام ہونے کی صورت میں اسے قانونی دعویٰ پیش کرنے کا مکمل اختیار دیا جائے گا اور اس کے کیس کو مکتب عمل میں فارورڈ کیا جائے گا۔ عدالت اس پر اس کی کمپنی اور کفیل کے خلاف تمام ثبوت دیکھتے ہوئے کارروائی کرے گی، لہٰذا غیر ملکی افراد کو چاہیے کہ فوری طور پر مکتب عمل سے رجوع کریں تاکہ انہیں ان کے حقوق دلائے جا سکیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پولیس نے خواتین کے پرس چھیننے والے ایک گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاض پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ خواتین کے پرس چھیننے اور چوری کرنے والے ایک مقامی گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو کہ 3 سعودی افراد پر مشتمل تھا۔ ریاض پولیس کے ترجمان کا مزید کہنا ہے کہ شکایات موصول ہوئی تھیں کہ بعض نوجوان خواتین کے پرس چھیننے اور چوری کرنے میں کافی سرگرم نظر آ رہے ہیں۔ اسپیشل فورسز کے دستے مکمل منصوبہ بندی کے لیے تجویز کر دیے گئے تھے جنہوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 3 نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ایک بار پرس چھیننے کے دوران ایک خاتون کافی زخمی بھی ہو گئی تھیں۔ تینوں نوجوانوں کو حراست میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ قوانین کے مطابق مکمل کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت تجارت نے ایک سعودی شہری اور ایک غیر ملکی فرد کے خلاف کارروائی کی ہے۔ سعودی شہری غیر ملکی فرد کو اپنے نام سے کاروبار کرائے ہوئے تھا۔ یاد رکھیں یہ سراسر وزارت تجارت کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں فوجداری عدالت نے اس کیس کو سنا جس کی بنیاد پر دونوں کے خلاف سزا اور جرمانے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ عدالت نے سعودی شہری کا لائسنس بھی منسوخ کر دیا اور اس کے ادارے کو مکمل سیل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت کی جانب سے کہا گیا کہ غیر ملکی کا مکمل کاروبار ضبط کر کے اسے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جائے گا اور دوبارہ سعودی عرب میں یہ کسی بھی ویزے پر نہیں آ سکتا ہے۔ رہے سعودی شہری اپنے نام سے شامی شہری کو ٹھیکیداری کا سیٹ اپ کروائے ہوئے تھا۔ تجارت کو ایک سعودی شہری نے ہی اطلاع دی تھی کہ ایک شخص سعودی ہے اور وہ شامی کو ٹھیکیداری کروا رہا ہے۔ تمام تر الزامات ثابت ہو جانے پر انہیں 5 سال کی قید اور 5 لاکھ ریال جرمانے کے بعد غیر ملکی کو سعودی عرب سے ہمیشہ کے لیے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات نے اطلاع شیئر کی ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں ہفتے کے روز ٹیمپریچر میں کافی کمی ریکارڈ پر آئے گی۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ مہد الذهب، عفیف، دوادمی، شکرہ، اس کے علاوہ دیگر شمالی شرقیہ کے جو علاقے ہیں کویت بارڈر کے ساتھ، ان علاقوں میں کافی زیادہ ٹیمپریچر کم ہوگا اور ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، تیز بارش کا بھی امکان ہے۔ مزید سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ جمعے کے روز مختلف علاقوں میں بارشیں ہوئی ہیں جس کا سلسلہ اتوار تک جاری رہے گا۔ سعودی محکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ ریاض اور اس سے ملک کا جو علاقے ہیں یہاں پر بھی ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، ہلکا گرد و غبار کے بعد بارش بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا تمام لوگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔